أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نؤمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھ لیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ان مبارک آیات میں اللہ رب العالمین نے چونکہ اس سے پہلے والی آیات میں میدان حشر کا نقشہ کھینچا، ہمیں سمجھایا کہ وہ سخت دن اس کا سامنا کرنا ہے. اس دن اعضا بولیں گے، گواہی دیں گے. اب آج کی آیات میں فرما رہے ہیں جو منکر و مکذب اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے دنیا میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے لو نشاء لطمسنا علی اعینہم، دنیا ہی میں بطور سزا کے ان کی ظاہری بینائی چھین کر اندھا کر دے. فرماتے ہیں فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، پھر وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں اور کس طرح وہ راستہ دیکھ سکتے ہیں. فرما رہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر چاہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اللہ تعالیٰ چاہے شکل کو مسخ کر دے اور یہ لوگ شیطانی راستوں سے ہٹ کر اللہ کی راہ پر جب چلنا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو بگاڑ کر بالکل اپاہج بنا دے. پھر یہ کسی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے، چونکہ یہ جوارے، یہ اعضا، یہ سب رب العالمین کی قدرت اور اللہ کی مرضی اور اذن سے ہی کام کرتے ہیں. ورنہ انسان جب مرتا ہے تو یہی اعضا ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، کام نہیں کرتے. فرماتے ہیں یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے. ورنہ وہی اللہ کی ذات اللہ الذی خلقکم من ضعف، جس نے انسان کو ایک خسیس نطفے سے بنایا. فرماتے ہیں ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اسے کتنا تندرست اور مضبوط آدمی بنایا. پھر فرماتے ہیں کہ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر رب العالمین نے اسی مضبوط آدمی کو جسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، ایسا بوڑھا، ایسا ناتواں و کمزور کہ دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے. کبھی بیٹے کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی بیٹی کی طرف دیکھ رہا ہے. فرماتے ہیں یہ تغیر و تبدل دیکھ کر لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اتنے بڑے عظیم رب جو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. وَمَن نُؤَمِّرُ، فرماتے ہیں جس کی عمر بڑھ جاتی ہے نا، نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، تو ہم وہی بچپن والے مرحلے میں، جیسے بچپن میں بچہ کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں والدین کا یا ان کے مربیوں کا محتاج ہوتا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جب عمر بڑھ جاتی ہے تو ہم خلقت میں دوبارہ انہی حالات کی طرف لوٹاتے ہیں. وہی کانوں میں سننا کمزور ہو جاتا ہے، آنکھوں میں دیکھنا کمزور ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں یہی انسان جو مخالف کو چیلنج کیا کرتا تھا آج نشان عبرت بنا ہوا ہے.
اب اگلی آیت میں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ ان مبارک آیات میں چونکہ ہم گزشتہ آیات سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ قیامت کا تذکرہ اور اہل جنت کو آخرت میں کس طرح کے آرام اور راحتیں نصیب ہوں گی، اور اس طرح اللہ رحم کرے جو منکر لوگ ہیں، جو بدبخت لوگ ہیں، ان کو کتنی سزاؤں کا، کتنی ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام قرآن مجید کے ذریعے سمجھاتے تھے، ڈراتے تھے، جس طرح گزشتہ آیات میں ہم نے تفصیل کے ساتھ سنا۔ تو یہ لوگ نعوذ باللہ ان سب باتوں کو من گھڑت، بناوٹی اور خیالی باتیں سمجھتے تھے، بلکہ ان تمام قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کی قسموں کو شاعرانہ تخیلات اور ایک خیالی قرار دیتے تھے، اور اس کی کوئی اہمیت و حیثیت ان کے ہاں نعوذ باللہ ان کے گمان کے مطابق نہیں تھی۔ تو اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام جو کچھ بھی سنا رہے ہیں، جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ کوئی شاعرانہ تخیلات نہیں۔ ہم تو اپنے پیغمبر علیہ السلام کے لیے اشعار کا سکھانا ایک عار اور عیب اس کے حق میں ہے۔ وہ جو کچھ اپنی زبان مبارک سے تلاوت کر رہے ہیں وہ آسمانی نصیحتیں اور من و ان یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک نورانی تعلیمات سے معمور ہیں۔ یہ کوئی شعر و شاعری کا دیوان نہیں جس میں نعوذ باللہ طبع آزمائی کی جائے، خیالی چیزیں ان پر یہ مبنی ہو، بلکہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو کوئی اشعار نہیں سکھائے، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور بلکہ پیغمبر علیہ السلام کے عظیم منصب کے یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ اس فن و شعر و شاعری سے پیغمبر علیہ السلام اتنے بعید تھے کہ قریش ہونے کے باوجود، پھر قریش میں بھی اعلیٰ خاندان ہونے کے باوجود، ورنہ عربوں کے ہاں تو جو نوکر ہوتے تھے معمولی، وہ لوگ بھی اشعار میں مہارت رکھتے تھے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اپنی عمر مبارک میں کبھی کوئی شعر نہیں پڑھا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سند متصل سے فرما رہے ہیں ما ولد عبد المطلب ذکرا ولا انثى الا يقول الشعر ورسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عبد المطلب کی جتنی بھی اولاد تھی، جتنے مرد حضرات تھے، جتنی عورتیں تھیں، میں نے عرض کیا بلکہ خدام بھی ایسے زبردست اشعار پڑھتے تھے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، آقا علیہ السلام نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی شعر، ہاں کسی موقع پر اگر زبان مبارک سے بغیر ارادے کے کوئی مقفع عبارت نکل کر بے ساختہ شعر کے ڈھانچے میں ڈھل گئی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اسے شاعری نہیں کہتے، اسے شاعری نہیں کہتے۔ آپ کی طبیعت شریفہ کو شاعری سے نسبت ہی نہیں، آپ کے منصب جلیل کے لائق ہی نہیں، بلکہ آپ تو حقیقت کے ترجمان ہیں۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، وہ تو نصیحت ہی نصیحت ہے جس کے اندر اعلیٰ حقائق سے آگاہ کرنا اور کفر، شرک، بدعات اس سے واضح اور ایک محکم طریقے سے اس کو رد کرنا۔ فرماتے ہیں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، پیغمبر علیہ السلام پر
یہ قرآن مجید ہم نے نازل فرمایا، یہ عظیم پاکیزہ کلام نازل فرمایا، اس سے آراستہ فرمایا تاکہ لینذر من کان حیا، ان کو سنائے، ان کو سمجھائے جو حق کی طرف من و ان متوجہ ہیں، جو زندہ دل رکھتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے والے ہیں، ان کو خبردار کرے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو کافر لوگ ہیں، قیامت کے منکر لوگ ہیں، ان پر ایک حجت قائم ہو جائے تاکہ یہ قیامت کے دن یہ کہہ نہ سکیں کہ ہماری تک تو بات ہی نہیں آئی، ہمارے تک تو پیغام ہی نہیں آیا۔ فرمایا ان پر ایک حجت تام ہو جائے۔ اب لفظی ٹرانسلیٹ دیکھیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو، تمس کہتے ہیں ملیا میٹ کرنا، فرماتے ہیں آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے، فَاسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، سو ان کو کہاں نظر آتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے اس حالت سے جہاں یہ ہیں، فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، فرماتے ہیں وہاں سے یہ ذرہ برابر آگے کو نہیں چل سکتے، اس کی استطاعت، فَمَسْتَطَاعُوا، استطاعت ہی نہیں رکھتے، وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ پیچھے کو لوٹ سکتے ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، فرماتے ہیں جس کی عمر ہم زیادہ کر لیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو اس کو طبعی حالت میں ہم سابقہ جو حالت ہے اس کی طرف الٹا کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، بس وہ سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے۔ وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ علیہ السلام کو شاعری کا علم نہیں دیا۔ وما ينبغی لہ، اور نہ آپ کے منصب کے شایان شان تھا۔ ان هو الا ذکر، یہ قرآن مجید ان ہو نہیں ہے یہ سارا، الا ذکر، مگر محض نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور آسمانی کتاب جو مبین احکامات کو ظاہر کرنے والی، لینذر من کان حیا، تاکہ لینذر ڈرائے، من کان حیا ان لوگوں کو، حیا جو زندہ دل ہیں، ویحق القول علی الکافرین، اور ثابت ہو جائے، حجت قائم ہو جائے، علی الکافرین، کافروں پر۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چیزیں جو شکل کا بدل جانا، آنکھوں کے سامنے کالا پانی آ جانا، یہ جب ہماری دلوں میں، یا بڑھاپے کی جو کیفیت ہے، جب بھی شیطان گناہ کا خیال ڈالے، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ کیفیتیں ہمارے سامنے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔